السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فرعون وما رب العالمین، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الشعراء پارہ نمبر 19 آیات مقدسہ نمبر 23 تا 28 ہیں۔ اللہ رب العزت ان کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو مکالمہ ہے، آپس کی گفتگو ہے، اس حوالے سے اللہ رب العزت نے رہنمائی ارشاد فرمائی تھی کہ ایک طرف ہر درمی اور ضد ہے، کوئی دلائل نہیں ہے، دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام اپنی بات ہی نہیں کر رہے، اللہ کے نمائندے کے طور پر اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، اللہ کی رہنمائی کی بات کر رہے ہیں۔ دونوں طرف ہم نے انالیسس کرنا ہے، تجزیہ کرنا ہے، پھر ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ درست کون ہے، حق پہ کون ہے، اور غلط کون ہے، باطل کون ہے۔ ہمیشہ جس سوچ میں انسانیت کی بات ہے، جس سوچ میں اللہ کی پہچان کی بات ہے، عدل کی بات ہے، انسانی اقدار اور انسانی حقوق کی بات ہے، جس فلسفی میں وہ فلسفہ ہے جو انسانیت کی ترقی کا ہے، وہ حق ہے، اور جس فلسفی میں یا سوچ میں ظلم ہے، انفرادیت ہے، خود غرضی اور لالچ ہے، ایک مخصوص مافیا کا قبضہ ہے، مخصوص طبقے کا قبضہ ہے، وہ ظلم ہے، وہ حرام ہے۔ چنانچہ آیت مقدسہ نمبر 23 میں اللہ رب العزت رہنمائی ارشاد فرماتے ہیں، قال فرعون نے کہا، وما رب العالمین، رب العالمین کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو تو رب العالمین کی بات کرتا ہے، اللہ کی بات کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے بھیجا، بلکہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دونوں کو اللہ نے کہا کہ فقولا، آپ اس کو کہو جا کے دونوں، انا رسول رب العالمین، ہم تو رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں، ہماری اپنی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ ہے جس نے ہمیں منتخب کیا ہے، تو رب العالمین کی طرف سے ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، رب العالمین نے بھیجا ہے۔ چنانچہ آگے سے کہتا ہے رب العالمین کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، قال رب السماوات والارض، رب العالمین وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ آسمانوں کا رب بھی وہی ہے، زمین کا رب بھی وہی ہے، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے آسمان اور زمین کے، اس کا رب بھی وہی ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرو۔ یہ آسمان و زمین پہ تو غور کر لو کم از کم،
کس کی طاقت اور ہستی ہے کہ آسمان کو پیدا کرے، زمین کو پیدا کرے، اور پھر جو کچھ اس فضا میں ہے، آسمان اور زمین کے درمیان میں، بڑی اللہ کی نعمتیں ہیں، پورا ایک سسٹم ہے، تدبیری نظام ہے اللہ کا۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ ہے رب العالمین۔ لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ ان کنتم موقنین، تم یقین کرو گے تو پھر ہے، تم تو مانتے ہی نہیں، ماننا چاہتے نہیں، غور و فکر کرنا ہی نہیں چاہتے۔ اب فرعون کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، تمام تر دلائل کے مقابلے میں فرعون کے پاس کوئی جواب نہیں۔ اور جب کسی ایسے حکمران کے پاس جواب نہ ہو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ایسے ماحول کو ابھارنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کوشش کرتا ہے کہ وہاں پہ جو لوگ موجود ہیں ان کو قائل کر کے وہ حملے شروع کر دے گا۔ قال کہنے لگا لمن حولہ، اپنے ارد گرد والوں کو، اپنے حواریوں کو، اپنی اشرافیہ کو، اپنے جو اس وقت کے نام نہاد لیڈران ہیں، حکمران پارٹی ہے، ان سے کہنے لگا الا تستمعون، کیا تم نہیں سنتے ہو؟ یہ موسیٰ جو گفتگو کر رہا ہے یہ سن رہے ہو؟ اس کو یہ خیال ہی نہیں کہ رب السماوات والارض وما بینہما رب العالمین ان کا تعارف کروا رہا ہے۔ اور آپ غور کرو ذرا اس کی گفتگو پہ۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انداز دیکھیے، اور یہی دعوت کا اسلوب ہوتا ہے۔ جب ہم کسی جگہ پر ڈیبیٹ کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، ہم گفتگو کر رہے ہیں، تو مخالف کی کوشش ہوتی ہے وہ ہمیں الجھائے گا، درمیان میں بولے گا، الجھائے گا، دلیل اس کے پاس ہوتی نہیں ہے، اور وہاں پہ جو لوگ موجود ہیں ان کو ابھارے گا۔ لیکن سچا داعی کیا کرتا ہے؟ وہ اپنا مشن جاری رکھتا ہے، وہ اپنی گفتگو جاری رکھتا ہے، وہ اس کی جو گفتگو ہے مخالف کی اس کو خاطر میں نہیں لاتا۔ چنانچہ جب اس نے اپنے حواریوں سے یہ کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور دلیل پیش کر دی اور فرمایا قال ربکم ورب آبائکم الاولین، آپ ذرا غور کرو، میں تو تمہیں سمجھا رہا ہوں، وہ تمہارا رب ہے، اور صرف تمہارا رب نہیں ہے، تمہارے جو آباء و اجداد ہیں، پچھلے جتنے لوگ گزرے ہیں پہلے، ان سب کا رب وہی ہے۔ او بھائی، اللہ رب وہ ہے جس نے سارا کچھ پیدا کیا ہے، جس نے پہلے انسان سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے انسان دنیا میں آئے ہیں اس نے پیدا کیا ہے، وہ عظیم ہستی ہے۔ تو وہ تو ربکم بھی ہے، تمہارا رب بھی ہے، تمہارے یہ جو حواری بیٹھے ہوئے ہیں، تمہاری یہ جو حکمران پارٹی بیٹھی ہوئی ہے، ان کا رب بھی وہی ہے، اور اس سے پہلے جتنے بھی تمہارے آباء و اجداد ہیں ان کا رب بھی وہی ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک اور دلیل پیش کر دی۔ اس کے جواب میں کہتا ہے قال، فرعون کہتا ہے ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، یہ جو رسول اپنے آپ کو سمجھتا ہے، جس کو آپ کی طرف بھیجا گیا ہے، یہ تو کوئی مجنون ہے، کوئی پاگل ہے، استغفر اللہ، العیاذ باللہ، یہ تو دیوانہ ہے۔ تو دیوانے کو رسول بنا کے بھیج دیا گیا ہے۔ دیکھیں ذرا غور کیجئے، یہاں بھی فرعون کا انداز دیکھیے کہ فرعون کا انداز زج کرنا ہے، بلا وجہ تنقید ہے، جواب کوئی نہیں، دلیل کوئی نہیں، دوسرے انداز میں گالی گلوچ شروع کر دی، اس نے مجنون اور دیوانہ اور پاگل کہنا شروع کر دیا۔
اور لوگوں کو یہ سمجھاتا ہے کہ ہماری شان و شوکت و حشمت کو دیکھ کر نہ یہ جھکتا ہے، نہ گھبراتا ہے، نہ ہماری بات کو تسلیم کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میرے عزیزو انداز اگلی آیت میں پھر وہی ہے۔ آپ نے فرعون کی گفتگو پہ کوئی توجہ نہیں کی، وہ آپ کو غصہ دلانا چاہتا ہے، ماحول میں جذباتی بنانا چاہتا ہے، تشدد پر لانا چاہتا ہے، لیکن انداز کیا ہے؟ داعی کا انداز کیا ہے؟ اگلی دلیل پیش کر دی، فرمایا قال رب المشرق والمغرب، اللہ وہ ہے، رب وہ ہے جو مشرق اور مغرب کا رب ہے، وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، مشرق اور مغرب کا رب اور اس کے جو کچھ درمیان ہے وہ ہے رب۔ ان کنتم تعقلون، یہ بڑا اہم جملہ ہے۔ اگر تم سمجھ سکتے ہو، عقل رکھتے ہو، یعنی اگر تم دلائل کو سمجھ سکتے ہو یا دلائل پر غور و فکر کر سکتے ہو تو وہ تو مشرق اور مغرب کا رب ہے۔ یہ دلیل اسی طرح ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی مجلس میں اور نمرود کے جو حواری بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر پیش کی۔ نمرود نے یہ کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، انا احیی و امیت، میں بھی مار سکتا ہوں، میں زندہ بھی کر سکتا ہوں۔ اس کی تفصیل ہے سورۃ البقرہ میں 3 پارے میں جو گزر چکی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑا مختصر سا جملہ بولا اور فرمایا کہ ٹھیک ہے، تو مار بھی سکتا ہوگا، زندہ بھی کر سکتا ہے، تو مختلف کارنامے سر انجام دے گا، ڈرامے کرے گا، لیکن میرا اللہ وہ ہے جو سورج مشرق سے طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ تو ایسے کر، فأت بہا من المغرب، تو مغرب سے طلوع کر دے، مشرق میں غروب کر دے۔ فبہت الذی کفر، وہ نمرود ظالم جب ابراہیم علیہ السلام کی یہ دلیل سنتا ہے تو ناکام ہو گیا، حیران پریشان ہو گیا۔ کیوں؟ یہ کیسے وہ کر سکتا ہے کہ وہ بھی سورج مغرب سے طلوع کر دے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے اس کے لیے۔ ایک بے بس انسان، ظالم انسان کیا کر سکتا ہے؟ میرے عزیزو، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رب المشرق والمغرب وما بینہما، اللہ وہ ہے، رب وہ ہے جو مشرق اور مغرب کا رب ہے اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، لیکن مسئلہ عقل کا ہے، مسئلہ سمجھ کا ہے، مسئلہ غور و فکر کا ہے، اور تم غور و فکر نہیں کر رہے۔ یہ مکالمہ جاری ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں مزید اس پر بات چیت کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں شعور عطا فرمائے، عقل اور سمجھ عطا فرمائے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ دعا کرتے رہیے، بڑی جامع دعا ہے، صراط مستقیم کی دعا ہے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔